آخرت کا دن جس دن سب بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہیاں نہیں رہیں گی، سب اللہ کی طرف فقیر بن کے اٹھائے جائیں گے، اور وہاں بادشاہی کس کی ہوگی؟ خالق و مالک کی۔ مولا خود سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے شہنشاہ؟ شاہوں کا شاہ کون ہے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خالق و مالک خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج تنہا قہر والے اللہ کی بادشاہ۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، حقیقی بادشاہ رحمان ہوگا، اور وہ دن کافروں پہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ قیامت کا دن ظالموں کے لیے سخت ندامت کا دن ہوگا، جنہوں نے اس دنیا میں ظلم کیا، وہ اپنی جان پہ ظلم کیا ہو، شرک کر کے، کفر کر کے، دین نہ سیکھ کے اپنی جان پہ ظلم کیا ہو، اور کسی پہ ظلم کیا ہو وہ بھی حقیقت میں اپنی ہی جان پہ ظلم ہے۔ اگر تو آخرت کا دن نہیں، قیامت کی گھڑی نہیں، اٹھایا نہیں جانا، پھر تو بندہ مزہ کرے، غریب کو مارے، جس کا کچھ چھین سکتا ہے چھین لے، کھا لے، پی لے، جو کر سکتا ہے کر لے، دندناتا پھرے۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ نہیں، ہمیشگی نہیں ہے، ایک دن پیش ہونا ہے، پھر جب وہاں پہ اس کا جواب دینا پڑے گا، وہ کہاں سے دے گا؟ دنیا میں جو مال کھایا، جتنا بڑا امیر آدمی بھی ہو، جب جاتا ہے تو کفن میں اس کے ہاتھ کے اندر چیک بک ہوتی ہے، بینک اکاؤنٹ کے کارڈ ہوتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ وہ کھربوں پتی بھی ہو تب بھی وہ دنیا کے اندر، وہ کتنے بڑے محل کے اندر رہتا ہو، قبر اس کو اتنی ہی ملنی جتنی فقیر کو ملنی، کوئی وی آئی پی قبر تو نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس نے کسی کا حق کھایا، بہنوں کا حق مار دیا، کمزوروں کا حق مار لیا، وہ آج ہی کسی بھائی نے بیچارے نے فون کر کے پوچھا کہ ان کے والد صاحب بہنوں کو حق نہیں دینا چاہ رہے، اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے سارا بیٹوں میں بانٹنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو کہیے اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ بیٹے بھی تجھے اللہ نے دیے، اور یہ بیٹیاں بھی تجھے اللہ نے دی، بیٹوں کا حق بھی اللہ نے رکھا اور بیٹیوں کا حق بھی اللہ نے رکھا۔ آپ کو اللہ نے ایک مربع زمین دے دی، یہ ایک مربع زمین کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس میں سے جو حق رکھے ہیں، حصے رکھے ہیں، وہ کس نے؟ آپ وہ ایک مربع سارا بیٹوں کے نام کر کے اور بیٹیوں کو محروم کر کے دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے کیوں بھرتے ہو؟ اور نہیں جی، اگر وہ بہنیں چھوڑ دیں، خود معاف کر دیں، پھر تو گنجائش ہے نا۔ میں نے کہا آپ کو کوئی بندہ کہ 100 ریال لے لے، آپ کو مل رہے ہوں بغیر فتنے کے، 100 ریال چھوڑو گے؟ کہتے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا جب آپ 100 ریال نہیں چھوڑ رہے تو بہنیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ پاگل ہے وہ۔ آپ 100 ریال نہیں چھوڑتے اور بہن 10 لاکھ روپے سے دستبردار ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہندوانہ معاشرہ جو آپ نے ترتیب دے دیا ہے ہندوؤں کی رسموں کے اوپر، اس میں یہ ہے کہ اگر زمین لے لے گی تو بھائی نہیں ملیں گے، مکان میں سے حصہ لے لے گی تو بھائی نہیں ملیں گے۔ کئی بھائی، اول تو باپ کوشش کرتا ہے مرنے سے پہلے انگوٹھے لگا دے، اور اگر باپ اچانک مر گیا، تقسیم نہ کر سکا، تو بھائی کہتے ہیں بہنوں کو زمین لینی ہے یا بھائی؟ وہ بہن روتی بھی کہتی ہے کہ نہیں مجھے بھائی چاہیے، زمین نہیں چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، جی اس کی بہن نے حصہ لے لیا تھا، ناک کٹ گئی پوری قوم کے اندر، برادری کے اندر، خاندان کے اندر، ہمارے تو 7 نسلوں سے بہنیں حصہ نہیں لیتی۔ بھائی یہ جہلوں والا رسم و رواج ختم کرو۔ یہ زمینوں کا حق، یہ مکان میں حق، یہ پراپرٹی میں حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ آپ کے اس ظلم و ستم کی وجہ سے بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں لیتی، ورنہ پیسہ کس کو دکھتا ہے؟
وہ اس لیے دکھتا ہے انہیں کہ ہم خاندان میں بدنام ہو جائیں گی، بھائی ٹوٹ جائیں گے، لوگ تانے ماریں گے۔ اگر یہ حق اللہ نے رکھا ہے، یہ مال آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے رکھے ہوئے حقوق کو ادا کیجئے، ظلم نہ کیجئے، کیونکہ ظلم جتنا آج کرو گے اتنے گہرے اندھیرے قیامت کے دن نصیب ہوں گے۔ اور ظالم کرے گا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، قیامت کے دن ندامت سے، افسوس سے، حسرت سے اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی، دہائیں دے گا، برائے افسوس، اے کاش، ہائے افسوس، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نبی کے راستے پہ چلا ہوتا، میں نبی کے حکموں پہ عمل کرنے والا ہوتا۔ چیخ چیخ کے اپنے ہاتھوں پہ کاٹ کاٹ کے، رو رو کے، حسرتوں کے جملے نکال نکال کے کیا کہے گا؟ اے کاش، جی میں پیروں کے پیچھے چلا ہوتا، میں مولویوں کی مانتا، میں حضرتوں کی مانتا، میں بابوں کے پیچھے چلتا، میں وڈیروں کے پیچھے چلتا۔ اے کاش میں نے رسول کے راستے کو پکڑا ہوتا، کاش میں نے نبوی راستہ پکڑا ہوتا، کاش میرے عمل نبوی سیرت پہ ہوتے، میرا کردار نبوی سیرت پہ ہوتا، میں زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آج تو پیروں نے دھوکہ دے دیا، تیری کمر پہ ہمارا ہاتھ ہے، ہماری کمر پہ پیر جیلانی کا ہاتھ ہے، ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں، مرتے ڈائریکٹ جنت ہوگی، پیر جیلانی خود کھڑے ہوں گے جنت کے گیٹ پہ ہمیں وصول کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو۔ جو سلسلہ قادریہ میں آیا وہ گیا، جو سلسلہ نقشبندیہ میں آیا وہ گیا جنت میں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں جب حالات کچھ اور ہوں گے کہ یہاں تو نہ قادری نماز نہ سہروردی نماز، یہاں تو صرف محمد محمد کی پکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد فرق بین الناس، یہاں صرف ایک وعدہ ہے، نماز محمدی ہے، عقیدہ محمدی ہے، عمل محمدی ہے، آؤ جنت کے مہمان بن جاؤ۔ اور اگر تمہارے عملوں پہ کائنات کی ساری مہریں لگی ہوئی، صرف محمد کی مہر نہیں، برباد ہے تمہارے عمل۔ آپ کے پاس ایک نوٹ ہو، جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کی وزارت خزانہ کا اس پہ ٹھپا نہ لگا ہوا ہو، اور باقی ساری دنیا کے ملکوں کی مہریں لگوا لو، وہ کرنسی چلے گی؟ سادہ سی مثال، جٹاکی باتیں، جٹوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ کے پاس ایک نوٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ایک نوٹ ہے، اس پہ صرف سعودی گورنمنٹ کی سٹیمپ نہیں ہے، اور باقی آپ نے 120 ملکوں کی مہریں لگوائی ہوئی ہیں۔ کوئی 1 ریال کی پیپسی دے دے گا آپ کو؟ کیوں بھائی؟ جہاں یہ کرنسی چلانا چاہتا ہے وہاں کی تو مہر ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن مہر کس کی ہوگی؟ بابا جی کی، شاہ جی کی، پیر جی کی، حاجی جی کی، قادری صاحب کی، رضوی صاحب کی؟ وہاں مہر ہوگی محمد الرسول اللہ۔ اس لیے انسان ہاتھوں کو چبائے گا، چیخے گا، دھاڑے گا، حسرتیں کرے گا، روئے گا، کاش محمدی نماز پڑھی ہوتی، روزہ محمد کے طریقے پہ رکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، عمل میں نے پیارے نبی کے طریقے پہ لیا ہوتا۔ پہلا رونا تو یہ رویا، پھر کہے گا ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں تو اس کو پکڑ کے رہ گیا، میں اس کو اپنا دوست نہ پکڑتا۔ پھر یاد آئیں گے، میں تو کہا کرتا تھا جی نہیں، حدیث نہیں چاہیے ہمیں، ہمارا مسئلہ ہمارے مذہب کے مطابق بتاؤ، ہمارے بابا جی نے کیا لکھا ہے، ہمارے شاہ جی نے کیا فرمایا ہے، ہمارے حضرت جی کا کیا فتویٰ ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ کا یہ عمل پیارے نبی کی سنت سے خالی ہے، عمل کے قبول ہونے کی شرطیں ہی 2 ہیں، وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور محمد کے طریقے پہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، افسوس کرے گا، حسرتوں کے جملے کہے گا، اس نے میرے پاس قرآن آنے کے بعد، ذکر آنے کے بعد، شریعت آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ شیطان انسان کو
مصیبت کی گھڑی میں بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا گیا۔ شیطان اگر کبھی شیطان کے روپ میں آ کے کسی کو گمراہ کرے، کر سکتا ہے؟ عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خود سوچئے، شیطان کے روپ میں آ جائے اور کہے میں ابلیس ہوں، میرے پیچھے چلو، کوئی چلے گا اس کے پیچھے؟ کوئی نہیں چلے گا۔ تو شیطان ہے، تو گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، تو دشمن ہے انسانوں کا، تو وہ پاگل ہے کہ وہ انسان کے سامنے اصلی روپ میں آئے گا۔ وہ کون سے روپ دھارتا ہے؟ جو اس نے قوم نوح کے سامنے دھارے تھے، یہ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اولیاء اللہ، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ، محبت کا روپ، پیار کا روپ، اولیاء کی عظمت کا روپ، اور اس کے ذریعے سے پھر شرک کو داخل کرتا ہے۔ اب بظاہر وہ اہل بیت سے پیار کر رہا ہے، بظاہر وہ اولیاء اللہ سے پیار کر رہا ہے، ان کی قبروں پہ سجدے کر کے، نہیں جی یہ بزرگوں کی تعظیم ہے، یہ ان کا حق ہے، اللہ کا حق چھوڑ کے وہ اللہ کے حق میں مردوں کو شریک کر رہا ہے، حقیقت میں وہ شیطان کے پیچھے چلا ہوا ہے، یہ انگلی شیطان نے لگائی ہے، اور قیامت کے دن اس کو جہنم کے سامنے چھوڑ کے شیطان کیا کہے گا؟ میں نے کہا تھا، میں تو انگلی لائی تھی، آپ پہ پکڑتے آئے ہو، میں نے تو آواز لگائی تھی نا، تمہیں پکڑ کے کھینچ کے تو نہیں لایا، زنجیریں تو نہیں باندھی ہوئی تھی، صرف تمہیں دکھایا ہی تھا کہ بابا جی کا عرس ہے، آ جاؤ یہاں پہ قبر کے گیڑے مار لو، اولادیں مل جائیں گی، تم نے مارنے شروع کر دیا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں لعن طعن کرتے ہو؟ اپنے آپ کو لعن طعن کرو۔ تو یہ حسرت ہوگی قیامت کے دن، یہ حسرت ہوگی آخرت کے دن۔ اور پیارے بھائی، اگر ابھی زندگی ہے، سانس جاری ہے، جسم اور روح کا رشتہ باقی ہے، تو توبہ کر لو، اس آخرت کے دن کی حسرتوں سے پہلے اس جہاں میں توبہ کر لو۔ ظالم ظلم سے باز آ جائے، اور سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے حق میں غیر کو پارٹنر بنا دیں، وہ ذات میں ہو، وہ صفات میں ہو، وہ عبادت میں ہو، وہ کسی ماجرے میں ہو، اگر آپ نے اللہ کا شریک بنا دیا آپ کے کام سے۔ کسی کا حق کھانا بھی ظلم ہے، کسی کو مارنا ناحق بھی ظلم ہے، لیکن ظلم عظیم جس سے چھٹکارا نہیں ہوگا، جس رجسٹر کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ شرک اکبر کا ظلم ہوگا۔ اللہ کے لیے اس سے توبہ کر لیجیے۔ قیامت کا قائم ہونا بہت بڑا راز ہے، جو راز صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اس کی خبر کسی کو نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے یہ علم کہ گھڑی آنی کب ہے، اس نے قائم کب ہونا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو مجھ سے پوچھ رہے ہو قیامت کب آئی ہوگی، قائم ہوگی؟ میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہے، جیسے تمہیں نہیں پتا ویسے مجھے بھی نہیں پتا۔ نہیں جی نہیں، آپ نہیں مانتے، اللہ نے بڑا علم غیب دیا ہوا ہے، انبیاء کو سب پتا ہوتا ہے، اولیاء کو سب پتا ہوتا ہے، صالحین کو سب پتا ہوتا ہے۔ بھائی، اللہ اپنے نبی پر وحی کر کے بتاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اللہ وحی کر دے وہ تو علم ہے، وہ علم ہے جو نبی نے سیکھا، اپنے صحابہ کو سکھا دیا۔ یہ قرآن حکیم سارا کا سارا غیب نہیں تھا، کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کس پر بھیجا؟ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔